الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا والأحياء اللهم صل على محمد وآل محمد. یاد کر رہے ہیں اور پروردگار عالم نے انسان کو کائنات میں اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے لیے خاص بندے اس کے لیے عبادت انجام واجرن کو مقصد خلقت انسانیت اور مقصد تخلیق انسان یہی حصہ ہے کہ بندوں سے عبادت چاہتا تھا اس لیے لیکن حقیقت دیکھا جائے تو بات اگر صرف عبادت کی ہوتی تو عبادت کرنے کے لیے جیسے سجدے ملائکہ کر سکتے ہیں ویسے سجدے اور آپ کر نہیں پاتے. جیسی عبادتیں ملائکہ انجام دیتے ہیں ویسی وہ اتنی عظیم مخلوق ہیں کہ پروردگار نے اس طریقے سے خلق کیا اور اس طریقے سے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ وہ سجدے میں ہے وہ قیام میں ہے وہ قیام میں. ایسی عبادتیں ہم اور آپ انجام نہیں دے سکتے. لیکن پھر پروردگار کو ضرورت کیا پڑی کہ پروردگار ہم سے عبادت کا مطالبہ کرتا تھا. پروردگار کے سامنے اس کے عبادت گزار ملائکہ اور وہ ملائکہ جو گناہوں سے پاک ہیں، برائیوں سے پاک ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار ان کی عبادت کے ہوتے ہوئے ہم سے عبادت کیوں چاہ رہا ہے؟ تو اگر آسان الفاظ میں کہہ دیا جائے تو اگرچہ فرشتے معصوم ہیں، گنہگار ہیں، لیکن وہ فرشتے کے جنہیں شیطان نہیں بہکا سکتا ان کی عبادت اور ہے. اور شیطان کے بہکانے کے موقع اور فراہمی کے باوجود سب کو سجدے میں رکھنے اپنے ساتھ
کائنات میں ہم عبادت انجام دیتے ہیں، بہت ساری عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو ہماری عبادتوں کے پیچھے ایک مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، ہر انسان کی عبادت ایک الگ مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے امیر کائنات نے مسجد بلاغت میں ارشاد فرمایا کہ انسان کی دنیا میں عبادتیں انجام دیتا ہے تو وہ عبادت ہوتی خود وہ افراد ہوتے ہیں کہ وہ عبادت تجارت والی عبادت انجام دیتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت پر دیں اور جنت پر بزنس والی نماز اور بزنس والی عبادت، وہ جو عبادت ہوتی ہے جو آزادانہ ہوتی ہے، اور پھر مولا نے فرمایا کہ میں پروردگار کی عبادت یہ انجام دے رہا ہوں کائنات دور پر عبادت تو عبادت بہت ساری ہوتی ہے الگ الگ مقاصد کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن اگر ایک قیمتی مقصد عبادت میں دیکھا جائے اور قیمتی مقصد کے لیے غور کیا جائے تو ایک خاص مقصد جو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادت سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔ جنت ایک الگ مرحلہ ہے، کوثر ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادت سے پروردگار راضی ہو جائے۔ اسی لیے نیت میں ہم یہی شروع کرتے ہیں کہ ہم یہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے قریب جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ مرحلہ رہتا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ جو عبادت پہ عبادتیں کرتے ہیں، سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ جو حج پہ حج ہر سال کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ جو روزے پہ روزے ہر سال پورا مہینہ رکھا جا رہا ہے وہ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب اگر یہی جملے سے مجلس کا آغاز کروں اور دیکھوں کہ آپ واقعہ یہاں حاضر ہیں یا بارش کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئے ہیں تو یہ فیصلہ ابھی ہو جائے گا کہ ہم تمام انسان اور تمام مسلمان عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے، یہ بات اور ہے، اور اللہ خود کسی کے راضی ہونے کا انتظار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا، میرے سامنے جو ہے وہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، ہمارے ایک اور ہر عمر کے مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں ان سے سوال کروں گا جو 20 سال کے ہیں، جو 20 سال کے ہیں اور ابھی 4-5 سال 7 سال سے عبادت انجام دے رہے ہیں، واجب عبادتیں، یا جو 70-80 سال کے ہیں جو 50-55 سال سے عبادتیں انجام دے رہے ہیں، میں آپ کو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی عبادت کیوں انجام دے رہے ہو؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کبھی اللہ نے آ کر کہا کہ میں راضی ہو گیا؟ کبھی کہا اللہ نے؟ اچھا کوئی فرشتہ ہی بھیج دیتا جو فرشتہ آ کر ہم سے بولتا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا؟ کیا کبھی کسی نے کسی فرشتے کو دیکھا کہ جو کہہ رہا ہو کہ ہاں تمہاری نمازوں سے اللہ راضی ہو گیا، تمہاری عبادتوں سے اللہ راضی ہو گیا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کسی فرشتے کو، اور جس نے دیکھا تو پھر وہ ہمیں بتانے کے لائق نہیں ہوتا۔ بہت لگتا ہے وہ بتانے کے لائق نہیں۔ تو ہم عبادتیں کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہمیں اپنی نمازوں پہ بڑا اعتماد ہے، ہمیں اپنی عبادتوں پہ بڑا اعتماد ہے، لیکن ہمارا مرحلہ اور ہے کہ اس کے لیے پروردگار کبھی یہ اعلان نہیں کرنے والا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔
اچھا ایک اور مرحلہ آپ کو سامنے پیش کروں. ہماری عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے راضی ہونے نہ ہونے سے تو فرق پڑتا ہے، لیکن کیا ہمارے راضی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایک ہے اللہ کی رضا اور ایک ہے ہماری رضا. کیا ہمارے راضی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں، ہماری رضا کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اصل مرحلہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. دنیا میں سجدے کرنے والے بہت ملیں گے، دنیا میں رکوع کرنے والے بہت ملیں گے. اب اگر جاگ رہے ہو تو جملہ آپ تک پہنچنا چاہیے. دنیا میں رکوع کرنے والے بہت ملیں گے، سجدے کرنے والے بہت ملیں گے، نمازیں پڑھنے والے بہت ملیں گے، لیکن کسی کی سجدے کے بعد کبھی کسی کی آواز نہیں آئے گی کہ تمہاری عبادت سے میں راضی ہو گیا. یہ ہم اور آپ جیسے گناہ گار ہیں کہ جن کی اچھی سے اچھی عبادت کے بعد بھی کوئی آواز نہیں آتی، اور وہ سید الشہداء کا میرے بندے تو مجھ تک اللہ اس لیے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تو مجھ سے راضی ہو گیا. اب سمجھ میں آیا؟ پروردگار صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں راضی ہو گیا ہے حسین، میری رضا تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ تیری بھی رضا ضروری ہے. مجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو آ جا، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے. وہ نفس مطمئنہ وہ ہے حسین. ہم اور آپ اللہ سے کب راضی ہوتے ہیں، کب خوش ہوتے ہیں؟ جب اس کی رحمتیں اور نعمتیں برستی رہتی ہیں. لیکن جہاں مصیبت آ جائے تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا بڑا اللہ کا بندہ ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ تم اچھے حالات میں اللہ کو یاد کرو. میرے جوانوں تمہارے لیے میسج. کمال یہ نہیں ہے کہ تم اچھے حالات میں اللہ کو یاد کرو. کمال تو تب ہے کہ جب مصیبتوں اور مشکلوں میں گر جاؤ. اور تھوڑا سا جو ہے وہ آگے بڑھنا حقیقت. اور اس کا یہ معاملہ جو جملہ میں نے کہا ہے معاشرے میں دیکھا جائے تو اس کا بالکل الٹا ہی کہ ہم مشکلوں میں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں کر کے، لیکن جب رحمتیں آ جاتی ہیں اس کی. ایک صاحب یہاں کھڑے ہوئے تھے، 10 فلور کی ایک بلڈنگ ہے، اس کے نیچے 10ویں فلور پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو اسے آواز دے رہا ہے کہ وہاں سے یہاں آواز کہاں دے گا. یہ ہمارا رابطہ اللہ سے کیسا ہے؟ اس نے بہت آواز دی، آواز نہیں ہے. اس نے اپنا جیب چیک کیا تو جیب میں 10 روپے کی نوٹ رکھی ہوئی تھی. نوٹ کو موڑا اس نے، اور موڑنے کے بعد اوپر سے پھینکا نشان تھا. یہ دیکھ لیں وہ کاغذ کا پڑا جائے، اس کے سر پہ لگا. اس نے دیکھا کہ کیا دیا ہے، آگے دیکھا 10 روپے کی نوٹ لپیٹا جیب میں رکھا اور چلتا ہوا. آپ کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، لیکن اگلا جملہ آپ پاس پہنچنا چاہتے. نوٹ اٹھا کے رکھ دیا، یہ نہیں دیکھا کہ حال کرو. اب انہوں نے دیکھا کہ ارے نوٹ چیک کیا، 50 روپے کی نوٹ ہمارا آیا دیکھا 50 روپے. ایک آخری نوٹ 100 روپے کی بچی ہوئی تو اسے بھی پھینکا، یہ صاحب اسے بھی رکھ. پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں مطلب نہیں ہے، انہیں اپنی جیب میں رکھنا ہے. میرے جوانوں کو جب اس طریقے سے بغیر محنت کے پیسے آنے لگے
یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ آپ کہاں سے، اس لیے کہ اسلام بغیر محنت کے آنے والے پیسوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ بغیر محنت کے جو پیسہ آتا ہے وہ زیادہ تر حرام راستوں سے، ایک جھٹکے میں پیسہ مل جانا، ایک جھٹکے میں کچھ ہوا کہتے کسے ایسی وہ کہتے ہیں کہ ایک جھٹکے میں پیسہ آپ کو مل گیا، ایک جھٹکے میں پیسہ چلا گیا۔ تو وہی میں کہوں وہی جو آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں کہ انسان پہلے وہ دور تھا کہ ہمیں پڑھائی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، تو ہمارے ہاتھوں میں پڑھائی کا بات ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ صبح کھیلنے کے لیے ہمیں جانا پڑتا تھا پورے کام، لوگ دیکھتے تھے کہ ہاں یہ کھلاڑی ہے، یہ صبح کھیلنے کے لیے جا رہا ہے، اور انسان موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے جوانوں، تمہیں اگر شوق ہے کرکٹ دیکھنے کا تو دیکھو، لیکن اس کرکٹ کے پیچھے پیسے لگا کے کروڑ پتی بننے کی امید نہ لگاؤ۔ ہوا ہے یہ حرام ہے، اور ہوتا ہے جس میں اتنا بڑی آسانی سے بیٹھ جاتا ہے۔ 39 روپئے لگا دیجیے، 49 روپئے لگا دیجیے، کروڑ پتی بن جائے گا۔ کون بنا ہے کروڑ پتی؟ اچھا بن بھی گیا تو کیا وہ لال پیسے؟ ایک روپیہ بھی اگر تمہارے حرام میں مکس ہو، حلال میں مکس ہو جائے گا تو وہ ایک روپیہ تمہارے سارے حلال پیسے کو حرام کر دے گا۔ اس لیے کہ مشتبہ پیسہ جو ہے وہ بھی حرام کے در میں آتا ہے، متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور نہ صرف ہمارے بھائیوں کو متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، ہمارے جوانوں کو متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، بلکہ والدین کی بھی ضرورت ہے کہ اگر اولاد نے آپ نے موبائل دیا ہے تو اس پر نظر رکھی جائے کہ کیا دیکھ رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری کا تو نہیں ہو جاتی موبائل پر کو، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہماری نظر جو ہے وہ بچیوں پہ تو رہتی ہے، بچوں پہ نہیں رہتی، یہ ذمہ داری ہے ہمارے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں، بہت مرتبہ میں نے جملہ کہا ہے دوسری لوگوں کو، میں تو یہاں تک کہتا ہوں، اور یہ جملہ پہنچنا چاہیے اور سمجھداری سے سنیے گا اور اس کو عمل کیجیے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سوچیے گا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر تمہارے بچے، میری آواز سنیں میری بات ہے سنیں، میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر تمہارے بچے موبائل میں مجلس یا نوحات سن رہے ہیں تو یہ سوچ کر مت چھوڑ دو کہ مجلس سن رہے جانے دو، بلکہ تمہارے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ اس بات پر بھی نظر رکھو کہ مجلس سن رہے ہیں تو کس کی سن رہے ہیں، نوحات سن رہے ہیں تو کس کا۔ بڑا عظیم میسج ہے یہ اس مجلس کا، کچھ کا چھوڑنا تو مجلس کو سن رہے ہیں نہیں، سنو پہلے کس کی سن رہے ہیں، پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ ممبر ہی ہے کہ جس سے تمہاری اصلاح کی جاتی ہے، لیکن اسی کا غلط استعمال کرنے والے بھی موجود ہیں، گمراہ کرنے والے بھی موجود ہیں۔ تو دیکھا اس نے پیسہ لپیٹا، دنیا کا ہماری اور پروردگار کا تعلق کیسا ہے؟ جب اس کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے تو اس نے اپنے آس پاس جب نظر دوڑائی کہ ایک چھوٹا سا پتھر دکھائی دی، اس نے وہ پتھر اٹھا کر جب تک پیسہ برس رہا تھا نہیں دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے آ رہا تھا، اب جب پتھر سر پہ لگا تو سر اٹھایا کہ کہاں سے آ رہا تھا، پہنچے آپ جب تک نعمتیں آ رہی ہیں، جب تک نعمتیں آ رہی ہیں، جب تک حالات اچھے ہیں، جب تک کاروبار اچھا ہے، جب تک صحت سلامتی موجود ہے، جب تک گھر کا ماحول اچھا ہے، جب تک اولاد دیکھتی ہے، تب تک ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تمام رحمتیں کس کی طرف سے آ رہی ہے۔ لیکن جب بیماری آ جائے، جب پریشانی آ جائے، جب مصیبت آ جائے تو ہمیں نماز یاد آنے لگتی ہے۔ نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہم مشکلوں میں پروردگار کو یاد کرتے ہیں ویسے
ویسے آسائشوں میں دیا، ویسے آرام میں دیا. اور معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم پر رحمت آتی ہے سب سے پہلی بات جسے ہم فراموش کرتے ہیں بھول جاتے ہیں مولا کی بات. آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے مالدار آپ نے دیکھے ہوں گے جن کا تعلق نہ مسجد ہے نہ مجلسوں سے، انہیں اللہ نے نوازا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجلسوں سے دور. آج کے دور کی ساری دنیا ہم کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی انسان دنیا سے گزر جاتا ہے، سنیے گا، جب کوئی انسان دنیا سے گزر جاتا ہے آپ پوچھیے کیسا انسان تھا، کیا بتائے بنا بڑا کامیاب انسان تھا، بڑی کامیاب زندگی. کیوں کامیاب تھا، کیوں کامیابی والی زندگی گزاری؟ آپ دیکھیے گھر، دیکھیے کتنا آدمی عالیشان گھر بنایا ہے، جتنا دیکھے کتنا بڑا بزنس کر کے گئے ہیں. بچوں کو دیکھیے، بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں. ہم کامیابی سمجھتے ہیں کہ انسان پیسے کما لے تو کامیاب ہو جائے، اچھا گھر بنا لے تو کامیاب ہو جائے. جو چاہوں گا اچھا گھر بنا لے تو کامیاب ہو جائے، اچھے مال دولت کما لے تو کامیاب ہو جائے. لیکن حقیقت دیکھا جائے کہ پروردگار اپنی رضا کا اعلان کہاں کرتا ہے؟ آج کے دور کے انسان کو دیکھیے کہ کسی سے بھی پوچھو کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے، بڑی اچھی گزر رہی ہے. کیوں اچھی گزر رہی ہے؟ کیا اس لیے اچھی گزر رہی ہے کہ 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، اطمینان دسکونا مل جاتا ہے، اور اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ بتائیے یہ جواب آپ کو سننے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کہ 2 وقت کا سکون سے کھانا کھا لیتے ہیں، اطمینان ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ آرام دے زندگی کیا چاہیے؟ ابھی جملہ مجھے نہیں پتا پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، سنیے گا. جناب کمائی ابن زیاد جن سے جناب دعائے کمائی مخصوص ہے، وہ کائنات ان سے کہتے ہیں یہ اکبر والا محمد جناب کمائن سے مولا کائنات کہتے ہیں. سنیے گا یہ جملہ، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ 2 وقت کا کھانا مل جا رہا ہے، چین سے سونا مل جا رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ مولا کائنات جناب کمائن سے کہتے ہیں کہ اگر پروردگار کو کھانا کھلا کے سلانا ہی ہوتا تو پروردگار جانوروں پر رک جاتا، انسان اگر کھلا کے سلانا ہی ہوتا. ہم کسے سمجھ رہے کامیاب زندگی کا؟ اچھا کما رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، اچھے طریقے سے آرام کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ تمام چیزیں آج کی دنیا دیکھیے، آج کی دنیا میں آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ انسان جس جانور کی زبان بولتا ہے وہ ہے بکری. کیا کیا جائے جب ہمت میں سب باتیں بیان ہونے لگتی ہے تو پھر لوگ بولتے ہیں کہ آج جو ہے وہ تبلیغی مجلس ہو رہی ہے اور خدائی مجلس ہو رہی ہے، خراب بھی ہوا رہا ہے. ماشاء اللہ مجھے آپ کا بہت سارے کاغذات سن وہ بہت صحیح ہے. آج کے دور میں یہ جو جملہ کہا میں نے میں نہیں کہا ہے ابھی تک. آپ دیکھیے انسان سب سے زیادہ جس کی زبان بولتا ہے وہ بکری کیا کرتی ہے؟ بتائیے انسان یہی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ میرا گھر، میرا بھائی، میری بیوی، میرے بچے، میرا پریوار، میرا خاندان، میری گاڑی، میرا بنگلہ ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے انسان کی زبان ہے یا بکری کی؟
انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ میں کرتا ہے، میں میرا گھر، میری زندگی، میرا مال، میری دولت، میری فیملی، میرا خاندان۔ پروردگار کہتا ہے جب تک تم میں کا رٹ لگاؤ گے تب تک میرے بندے نہیں بن سکتے۔ جب تم اپنے آپ کو اپنا نہیں خدا کا سمجھو گے، نہیں سننا بولنا چاہیے، جب تم اپنے آپ کو اپنا نہیں خدا کا سمجھ لو گے تب تم میرے بندے بنو گے۔ اور اسی لیے تو جب بھی کسی کی مرنے سے خبر آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ہمارے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ انسان سب سے زیادہ میں ہے نہیں، حقیقت ہے یا نہیں ایسا؟ سب سے زیادہ پروردگار کہتا ہے کہ یہ میں مت کرو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ آنکھیں تمہاری ہے، حقیقت میں یہ ہماری ہے، ہمیں دی ہے تو تمہیں نہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صحت و سلامتی اچھا رزق تمہارا ہے، کیا ہم نے دیا؟ تمہارا کیا؟ ہم نے دیا ہے اور ہم دے لیں گے۔ تم کا پہنچے گا جب دیا تھا تو تم سے پوچھ کے نہیں دیا تھا، جب لیں گے تو بھی تم سے پوچھیں گے۔ اور آج کے دور میں تو وہ افراد کہ جن کے پاس مال و دولت ہے، رحمت و نعمت پروردگار ہے، وہ تو میں کر ہی رہے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے کہ اگر کسی کی تعریف میں دو جملہ بول دیا جائے شہر میں بڑا اچھا جملہ بات سمجھتے ہیں، تمہارا بنوں کہتا ہے کتنے کمزور ہیں یہ غبارے، جب مطالعوں میں بھول جائے آپ دیکھیے کہ جو نے پروردگار میں رحمت و دولت سے نوازا ہے وہ تو ہے ہی اس وقت میں، لیکن اگر انسان کسی کو اوپر چڑھانا چاہے یا کہا جائے تمہاری زبان مارا چلیں گے ایک صاحب ہے لیکن میڈیکل پہلے بھی نہیں آ رہا، آپ نے دو چار مرتبہ ڈاکٹر صاحب ہو لیجیے، دیکھیے کہ ان سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہوگا یا نہیں؟ مطلب کوئی صاحب جنہیں صحیح سے پڑھنا بھی نہیں آنا اس سے دو چار مرتبہ ٹیچر بول دیجیے، آپ دیکھیے اس سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں ہے۔ تمہاری مثال عمر سے بڑے دو چار میں کہتی ہے مولانا کیا مسجد پڑھتے ہو، یہ ہمارا تھا، ہم سے بڑا موجود کوئی نہیں۔ ہمارے بڑے بھائی میں وہ مجلس پڑھ رہے تھے لکھنؤ میں، مجلس پڑھ کے جیسے ہی اترے تو کہنے لگے لکھنؤ کا ماحول آپ جانتے ہیں، وہاں پہ جو کتنے اچھے ہوتے ہیں، سال بھر میں کوئی ایسا دن قائم بھی ہو جہاں مسجد نہ ہو، محرم کچرا چل رہا ہے، مجلس پڑھ کے اترے تو ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ بتانا کیا مجلس پڑھی آپ؟ ایسی مجلس پچھلے 50 سال میں نہیں ہوئی،
پھر ہمارے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ جب میں تم کو غور سے دیکھا تو 35 سال کے زیادہ کے نہیں لگ رہے. ہمیں کہا کہ صرف بلون میں ہوا نہیں بھری جاتی ہے. اس سے خبردار رہیے کہ کوئی ہوا تو نہیں بھر رہا. کیا کیا جائے؟ اب متوجہ ہے آپ کی توجہ چاہتا تھا تاکہ یہ جملہ پہنچ جائے. کیا کیا جائے کہ ہم کسی کی جھوٹی کی تعریف کر دیں تو وہ سچی سمجھ جاتا ہے. ہم کسی کے لیے کچھ جھوٹے الفاظ بھی کہہ دیں تو وہ سچا سمجھ جاتا ہے. جو ڈاکٹر نہیں اسے ڈاکٹر کہہ دیجیے وہ ڈاکٹر بن جائے. جو انجینئر نہیں ہے اسے انجینئر کہہ دیجیے تو انجینئر بن جائے. جو ٹیچر نہیں ہے اسے ٹیچر کہہ دیجیے تو ٹیچر بن جائے. کیا کیا جائے کہ دنیا کے کمزور وہ انسان جو نہیں ہوتے ہیں وہ بننے کی تمنا کرتے ہیں. کائنات اٹھ کے علی کو خدا کہہ رہی تھی. خدا نہیں کر سکتا. علی کو خدا کہا جا رہا ہے. علی کہہ رہا میں خدا نہیں ہوں. نصیر آگے کہہ رہا ہے کہ آپ خدا ہو. مولا کہتے ہیں میں خدا نہیں ہوں میں خدا کا بندہ ہوں. خیبر اکھاڑنا خندق فتح کرنا جنگیں جیتنا یہ علی کے فضائل ہیں. لیکن علی کے سب سے بڑے فضائل یہ ہیں کہ لوگ خدا کہہ رہے تھے اور علی انکار کر رہے تھے. بہت بڑا قیمتی جملہ ہے یہ. علی کے سب سے بڑے فضائل یہ ہیں کہ علی کو لوگ خدا کہہ رہے ہیں اور علی انکار کر رہے ہیں. مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کا سب سے بڑا مشکل وقت کون سا تھا؟ مولا فرماتے ہیں وہ وقت کہ جب لوگ مجھے خدا کہہ رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا سر کاٹنا مشکل تھا. کہاں ہے آپ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل تھا. یہ سب مشکل کہاں، یہ تو کھیل ہے علی کے لیے. بھول گئے پہلی مجلس کہ جس کے بیٹے نے ایک خط پہ لاکھوں کا لشکر روک لیا ہو اس کے لیے خیبر اکھاڑنا کیا ہے؟ یہ بتائے گا یہ نہیں بتائے. یہ مشکل کام نہیں ہے. علی کے لیے وہ وقت تھا کہ جب لوگ خدا کہہ رہے تھے اور علی انکار کر رہے تھے. کیا ہو جاتا کہ علی مان لیتے خدا. سنیے گا کیا ہو جاتا. کیوں مشکل وقت تھا خدا کے لیے؟ کہا اس لیے مشکل وقت تھا کہ خدا نے جب قدرت طاقت ہمارے حوالے کی تو خدا نے کہا تھا کہ علی خدائی تمہاری ہوگی لیکن خدا میں رہوں گا. خدائی تمہاری ہوگی لیکن خدا میں رہوں گا. وعدہ کیا علی نے پروردگار سے کہ خدائی میری لیکن خدا تو رہے گا. اگر علی خدائی کو دنیا میں قبول کر لیتے تو اللہ کا بندے پر سے بھروسہ اٹھ جاتا. مشکل وقت خدا کہہ رہا ہے آپ خدا ہو. نہیں میں خدا نہیں آپ بھی خدا ہو. قتل کر دوں اگر مجھے خدا ہے. آپ ہی خدا ہو. تلوار ہماری
گزائی مر گیا قتل ہو گیا پھر ٹھوکر ماری پھر ٹھوکر ماری اٹھ کے کھڑا اب بولا تھا خدا مت کرے کہا وہ مار کے زندہ کر دے وہ خدا نہیں مولا کائنات کے بہت سارے القاب ہیں. لطیف ذکر موضوع کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا تھا. مولا کائنات کے بہت سارے القاب ہیں جن میں سے کچھ لقب ایسے معاملہ یہ ہے کہ خدا سب ایک ہی نور ہے لیکن کچھ خاصیتیں کچھ القاب کسی کے ساتھ مخلوط ہو گئے کسی اور کے لیے نہیں استعمال ہو. مولا کائنات کے لیے امیر المؤمنین مخصوص ہو گیا یہ کسی اور کے لیے نہیں استعمال ہوتا. باقی سارے امام امیر المؤمنین ہیں. ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر ثانی علیہ السلام سے السلام علیکم یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین آپ پر سلام ہو. تو چھٹے امام کی دیوتوں پہ بتاتے ہیں آج کا لیا ہے نبی مولا آپ ہمارے امیر نہیں ہیں تو پھر اور کون ہوگا؟ امام کہتے ہیں ہاں میں امیر کائنات ہوں امیر المؤمنین ہوں آج کا لیکن یہ لقب محفوظ ہے میرے گھر علی ابن ابی طالب سے لہذا ان کے علاوہ کسی اور کو امیر المؤمنین نہیں کہا جا سکتا. آپ بتائیے یہ عقیدہ آپ کا بھی ہے یا نہیں ہے؟ چھٹے امام امیر المؤمنین ہے یا نہیں ہے؟ چھٹے امام ہیں ساتویں امام ہیں آٹھویں امام ہیں امام زمان ہیں سب امیر المؤمنین ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر تاریخ پہ نظر ہو تبھی یہ جملہ پہنچے گا اور بول کے بتانا کہ تاریخ سمجھے یا نہیں سمجھے بات پہنچی یا نہیں پہنچی. چھٹے امام بھی امیر المؤمنین ہے لیکن اس کے باوجود بھی چھٹے امام کہہ رہے ہیں ہمیں امیر المؤمنین مت کہو. اگرچہ میں ہوں لیکن مت کہو میں ہوں لیکن مت کہو. کیا کیا جائے تاریخ کی مظلومی کا؟ جو امیر المؤمنین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مت کہو اور ہر آئرہ کہنا تخت پہ آواز بلند سلوات چمر چمر کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 تو دشمن گلی علی 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 نا ہر گلی یا نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا ہی لگائے گا کوئی بچہ ہی لگائے گا کوئی جوان ہی نہیں کوئی جوان ہی لگائے گا نہیں اور وہ انسان کے جس کا دل جوان ہو. وہ نعرہ لگاتا ہے اور جواب دینے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ صرف آگے والے ہی جواب دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ آگے والے ہی جواب دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب مسجد میں نماز کے لیے صف لگائی جاتی ہے تو جو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے وہ بھی جماعت میں شامل ہوتا ہے جو آخری صف میں کھڑا ہوتا ہے مجلس ہو رہی ہے تو جو آگے پہلی صف میں ہے وہ بھی مجلس میں شامل ہے جو آخری صف میں ہے وہ بھی مجلس میں شامل ہے. اور اس طریقے سے میں نے کہا کہ نعرہ لگانے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی عمر ہو کوئی خاص ایج ہو بلکہ جس کا دل جوان ہو وہ نعرہ لگا لے.
فرمائیے اور اسی طریقے سے جواب دینے میں بھی کوتاہی مت کیا کرو، اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ تمہارا ایک مرتبہ یا علی کہہ دینا تمہیں ایک قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ یہ نعرہ لگا بھی نہیں سکتا اور ہر کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا، ہر کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، جواب بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ رسول سے فرمایا علی حب کا ایمان والتقوی وحب کا کفر والنفاق، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری محبت ہے، تمہارا بغض کفر ہے اور تمہارا بغض نفاق ہے۔ یہ بات کیا کیا جائے، آپ کے بعد آگے بڑھتی ہے وقت ہو جاتا ہے، تمہارا بغض کفر ہے، تمہارا بغض نفاق ہے۔ دو طریقے کے لوگ ہیں دنیا میں جو علی سے دور ہیں، ایک وہ جو نہیں مانتے، ایک وہ جو بغض رکھتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ بات سمجھ رہی ہے، دو طریقے کے لوگ ہیں، آپ تو علی والے ہیں نا، جو علی سے دور ہے وہ دو طریقے کے لوگ ہیں، ایک وہ جو علی کو مانتے ہی نہیں ہے، جن کا کوئی لینا دینا علی سے نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو علی کو مانتے ہی نہیں ہے اور وہ بھی رکھتے ہیں۔ نہیں، اگر نہیں پہنچے دونوں مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہو تو مثال سے آسان کر دوں، جو علی کو مانتے ہی نہیں تھے انہوں نے مباہلہ میں مان لیا، جو مانتے ہی نہیں تھے انہوں نے مباہلہ میں مان لیا، اور جو بغض رکھتے تھے وہ سکینہ کچھ بھی قدر کے اندر بہت سارے افراد جنہیں ایسے جنت بلا رہی ہوگی اور وہ جنت جانے کے لیے تیار نہ ہوں گے، تو وہیں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے کہ جنہیں جہنم میں ایسے دھکیلا جائے گا کہ منہ کے بل زمین پہ گرے، جہنم میں گرے گے۔ بڑا سوچتا تھا کہ یہ کون سے افراد ہوں گے کہ جو منہ کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے، تو اچانک دل نے بڑھ کے آواز دی، یہ ہو نہ ہو وہی افراد ہوں گے کہ دنیا میں علی کا نام سنتے ہی ان کا چہرہ خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہم کون ہیں اور پروردگار کون ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جو ذرا سے میں پڑ جاتے ہیں، وہ پروردگار نے جن کے ہاتھ میں قدرت دے رکھی ہے، جن کے ہاتھ میں خدائی دے رکھی ہے، جن کے ہاتھ میں اپنی مرضی دے رکھی ہے، ذرا ان کا منصب دیکھیے، وہ کتنے عظیم منصب کے مالک ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں میں ہوں امیر المومنین، لیکن مجھے امیر المومنین مت کہنا، یہ لقب مخصوص ہے میرے جب سے، مجھے یہ لقب مخصوص ہے میرے جب سے۔ جب بھی دشمن نے سر اٹھایا ہے، اپنے آپ کو سب سے پہلے امیر المومنین
المؤمنین کہلانا پسند کرتا، چاہے 1400 سال پہلے کا دشمن ہو ہم یہ ہے کہ آپ نے سننا تو پہنچے گا کرنا ورنہ نکل جائے. ہم یہ ہے کہ جو فقیر بننے کے بھی لائق نہیں ہے وہ اپنے نام کیا کہ امیر لگائیں گے. کیا کیا جائے، ہر بات نہیں بیان کرتا. آپ دیکھیے کہ ابھی کچھ سال پہلے 10 سال پہلے 12 سال پہلے جب آئی جو ہے وہ سر اٹھایا تھا، ان کا جو سرگنا تھا، ان کا جو ہیڈ تھا، جتنے بھی اپنے نام جا کے نہیں کر رہے. جب بھی دشمن نے سر اٹھایا تو کچھ رقم مخصوص ہے امیر المومنین سے، مولا کائنات سے، جیسے امیر المومنین. ایک اور لقب کی بات کریے تو ایک اور لقب ایک اور لقب مخصوص ہے جناب مولا کائنات سے. ایک ہے امیر المومنین، ایک ہے امیر کائنات. مومنین کیا کیا جائے کہ دشمن جو ہے وہ امیر المومنین. ہر کوئی آپ دیکھیے روزگار کو دیکھ لیے، آپ دیکھیے جب یہ روایت کا دشمن نے سر اٹھایا ہے امیر المومنین امیر المومنین، 2 دن کے تعصب میں بیٹھ گئے، وہ بھی خود کا تخت نہیں بس کیا ہوا تھا. امیر المومنین یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جن کے امیر ایسے ہیں ان کی عمر کیسی ہوگی. کہہ جائے گا ایک اور لفظ ہے امیر کائنات. انسان اس دنیا میں، ابھی میں کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کے پروردگار نے جو آپ کو جسم عطا کیا ہے، پروردگار عطا کرتا ہے، ہمارا اس میں نہیں ہے. پروردگار نے ہمیں دیا ہے، اگر کچھ دیا ہے اگر کچھ لے گئے. کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے ان کے ایسا اللہ کو صبر کے لیے تسلی کے لیے یہی تو جملہ کہتے ہیں کہ امانت کی پروردگار ہے، پروردگار لے صبر کیا جائے. انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو جتنی بھی چیزیں دنیا کا مجلس کے ساتھ رہے گا تو پوری زندگی میں کیا زندگی میں دنیا میں چھوڑ کے جائے گا، کچھ نہیں جائے گا. میرا گھر چھوڑ دے گا چلا جائے گا، میری فیملی چھوڑ دے گا چلا جائے گا، میری گاڑی چھوڑ دے گا چلا جائے گا، میری زمین چھوڑ دے گا چلا جائے گا، سب کچھ چھوڑ دے گا. 3 چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں پوری زندگی محنت کرتا ہے. پہلی محنت انسان کی ہوتی ہے مال کے لیے. پوری زندگی انسان کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے مال کمانے کے لیے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ مر جائے گا یہ مال چھوڑ دے گا. دوسری محنت انسان کرتا ہے گھر بار کے لیے. جو افراد رینٹ پہ رہتے ہیں ان کی پوری زندگی کیا جن افراد کا خود کا گھر ہوتا ہے وہ زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ اور بڑا گھر مل جائے. جن کے پاس بڑا وہ گھر ہوتا ہے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اور بڑا مل جائے. اتنی محنت کس کے لیے ہوتی ہے؟ ہر بار کے لیے. مر جائے گا گھر چھوڑ کے چلا جائے. تیسری محنت انسان کی ہوتی ہے اولاد کے لیے. جن کا نام رفتہ ہمارے ذمہ ہے ان کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اور آپ کے لیے. وہ مال کیا کروں میں، اور وقت جو ہے وہ نظر رکھنی پڑتی ہے، میرا وقت ختم ہو چکا ہے. وہ مال کہ جس کے لیے پوری زندگی 10 روپیہ بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے. کیا سنو تو پھر آگے محنت پڑھاؤ. 10 روپیہ بھی بچانے سوچتا ہے. جب بات اولاد کی آتی ہے تو دونوں ہاتھ کھول کے اٹھاتا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا
کہ جسے پوری زندگی محنت سے کمایا، وہ مال اولاد میں دونوں ہاتھ کھول کے بانٹ رہا. آپ 10 روپیہ میں کسی کو میرا معقول بیکار میں دینا نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھیں گے ان تینوں چیزوں میں آپ جو مال کما رہے ہو وہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ماننے کے بعد کوئی فائدہ نہیں دے گا. آپ جو گھر کما رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، چھوڑ کے چلے جاؤ گے، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب تیسرا جو سننا بہت جائے ہوتا، جو اولاد کما رہے ہو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر پہ فائدہ انہیں پروان چڑھاؤ گے، تربیت کر کے بڑا کرو گے تو مرنے کے بعد بھی فائدہ نہیں. مر گئے اولاد پیچھے سے فاتحہ پڑھ رہی ہے، نیک کام کر رہی ہے، تلاوت قرآن کر رہی ہے، اچھے اعمال تمہاری طرف سے کر رہی ہے، اظہار ثواب کر رہی ہے، من کی اولاد فائدہ دے گی. انسان ایک اور ایسا بیک گراؤنڈ ہے کہ جن کے ساتھ زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارتا ہے وہ ہے دوست. سمیٹ رہا ہوں کو جلدی جلدی، اور بھی بہت ساری چیزیں نکلتے جا رہی ہیں، میں روک رہا ہوں. ایک دوست کہ جس کے لیے انسان بہت محنتیں کرتا ہے، زندگی کا اچھا خاصا وقت گزارتا ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان جو راز اپنے پورے گھر میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتا وہ دوستوں کو بتاتا ہے نہیں. میرے جوان بتاؤ. لیکن اب جب مر گئے تو جس اولاد کے پیچھے تم نے مال تک لٹایا وہی اولاد تمہارے منہ میں مٹی ڈال کے جائے گا. جس دوست کے پیچھے زندگی کا بہت سارا وقت گزارا اب وہ تمہیں جلد سے جلد گھر سے نکال کے قبرستان پہنچانے میں لگی. جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو جس رات اسے یزدی میں دفن کیا جاتا ہے اس رات ایک نماز پڑھی جاتی ہے. جی نماز وحشت قبر. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وحشت کا مطلب ہوتا ہے ڈر، خوف. یہ جو اندر گیا ہے قبر میں یہ اتنا گھبرایا ہوا ہے، یہ اتنا ڈر میں ہے، یہ اتنا خوف کھا رہا ہے کہ اس کے خوف کو، اس کے ڈر کو، اس کی وحشت کو کم کرنے کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ اس کے دل کو ذرا سا تسلی مل جائے، اس کے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے. سمجھ آیا؟ اب سمجھو کہ نماز وحشت قبر جو پڑھی جا رہی ہے اس کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے، اس کے سکون، اس کو سکون پہنچانے کے لیے. یہ کیوں ڈر رہا ہے اتنا؟ یہ اس لیے ڈر رہا ہے اتنا کہ پوری زندگی جو چیزیں اس کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ رہی ہے. مال ساتھ چھوڑ رہا ہے، اولاد ساتھ چھوڑ رہی ہے، گھر بار ساتھ چھوڑ رہا ہے، رشتے دار ساتھ چھوڑ رہے ہیں، دوست ساتھ چھوڑ رہا ہے، ہر کوئی ساتھ چھوڑتا جاتا ہے، چھوڑتا جاتا ہے، چھوڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا اکیلی تنہا قبر میں ڈال کے اسے چلی جاتی ہے. جب اس تنہا قبر میں کوئی نہیں دکھائی دے گا تو ایک نور دکھائی دے گا کہ کسے علی کہتے ہیں، جسے شاید 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 اسی لیے علی کے چاہنے والے کو موت کی تمنا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس علی کا نام لے کے پوری زندگی گزاری ہے مرنے کے بعد کچھ ملے نہ ملے اس کی زیارت کو ملے گی. علی ہوں گے تمہاری قبر میں، سب چلے جائیں گے، علی نہیں جائیں گے. مرنے والا ہاتھوں کو جوڑ کے کہے گئے علی مال کے پیچھے زندگی گزاری، مال چلا گیا، اولاد کے پیچھے زندگی گزاری، اولاد چلی گئی، ایسا ہوا پربھا دوڑ کے پیچھے زندگی گزاری، سب چھوڑ کے
کچھ ایسے احترام کرے، فرشتے آ کے جمی پر ہمیں سلام کرے، یہ ہر چوہے کے یوں زندگی تمام کرے، یہ ہر چوہے کے یوں زندگی تمام کرے، نجم نجب کرے کربلا میں شام۔ سفر طویل ہے نظام چھوٹی، علی کا ذکر بہت اور حیات چھوٹی، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بطور ڈاکٹر فرمائے علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے، وقت اگر رہتا تو اس کا بھی جواب دیتا، کیا کیا جائے، ختم ہو گیا وقت، پھر کسی دن جو ہے وہ یاد کروں۔ تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ کچھ القاب مخصوص ہو جاتے ہیں کسی کے بعد، امیر المومنین فقط علی، امیر کائنات فقط علی، بے شک اور ایسے ہی فکر موقور حسین، بے شک نفس مطمئنہ، میں نے شروع کی ہونی کر دے رہا کہ ہمارا وہ ہے کہ جو اچھے حالات میں پروردگار کو بھول جائے، خراب حالات میں پروردگار ابھی جب پروردگار یاد آتا ہے تو شکوہ شکایتیں بھی شروع ہوتی ہیں، کیوں مصیبت دے دی، کیوں مشکل دے دی، کیوں پریشانی دے رہا ہے، کیوں یہ تکلیفیں ہیں ہماری زندگی میں، شکوہ شکایتیں بھی۔ لیکن مصیبت اور مشکل حالات کی اور شکر کی جو پروردگار سے راضی رہے اسے حسین، غم علم اور مصیبتوں کی معراج پر بھی جو نفس مطمئنہ رہے، اور اسی لیے روایت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آتا تھا، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا نور بڑھتا تھا۔ آ جاتا ہے جب کسی پہ غم بڑھتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ ہو جاتا ہے، معاملہ الگ ہے۔ جو حسین جیسے جیسے خدا کے لاشیں اٹھا رہے ہیں چہرے کا نور بڑھ رہا ہے، لیکن اصل مطمئنہ ہے، اطمینان کی کیفیت ہے۔ حسین کو اکبر کی لاشیں اٹھا کر بھی شکر خدا کر رہا وہ ہے حسین۔ تو عباس کے شانے اٹھا کر بھی شکر خدا کر رہا، جو اصغر کی گلی فقیر دیکھ کر بھی شکر خدا کر رہا۔ آسان نہیں تھا امام حسین کے لیے کربلا کے لاشوں کو اٹھانا۔ زیادہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب کبھی عاشور جناب اکبر کے ساتھ جناب عباس کر رہے تو جناب عباس نے کربلا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اصحاب حسین کے رکھا کہ ایک حصے کے ساتھ اصحاب حسین کریں، دوسرا حصہ جناب اکبر کو دیا، پورا حصہ کہ یہ حصہ ہوگا کہ جس میں جناب اکبر کو لشکر عزیز کی جانب سے دیے، اور باقی جو 2 حصے بچے 50% آف لشکر عزیز وہ پورا حصہ جناب عباس نے اپنے پھر وہ کرتے کرتے جناب علی اکبر اور جناب عباس شہادت کے متعلق
جناب علی اکبر کہتے ہیں اے چچا عباس کا جب میدان شہادت پر ہوگا تو سب سے پہلے میں اپنی شہادت پیش کروں وجہ سنیں گے اس لیے کہ چچا عباس اگر آپ شہید ہو گئے تو آپ کو میرے بابا کی کمر ہونا بھائی میرے کی ہڈی ہوتا آپ تو میرے بابا کی کمر ہو گیا اگر آپ شہید ہو گئے تو میرے بابا کی کمر ایک مرتبہ جناب عباس میں روتے ہوئے کہا نہیں بیٹا یہ بس ایسی بات کر رہے ہو تو سب سے پہلے میں شہادت پیش کروں گا کیوں اس لیے جملہ سنو آوازیں بلند ہونی چاہیے تمہیں آواز بلند کرنے کا موقع مل رہا ہے تمہیں کریا کرنے کا موقع مل رہا ہے جب یا حسین کہہ گے کربلا والوں میں کریا کرتے ہو کوئی تعزیانہ دے کر کھڑا نہیں کوئی تماشے مارنے کے لیے کھڑا نہیں بیٹھا آواز کو بلند کرنا چاہیے حسین پر چنتا کر رہے ہو تمہیں یقین ہے نا تمہیں یقین ہے نا تم یہاں بیٹھے ہو تمہاری مائیں بہنیں بابا بیٹھی ہو تمہیں یقین ہے نا وہ یہ سجاد ہے کہ ایک طرف شہداء کا سر ہے اور دوسری طرف بے پردہ بیویاں تمہیں غم نہیں ملا ہے آزادی سے غم ملا ہے جناب علی اکبر سے عباس کہتے ہیں بیٹا علی اکبر ایسی بات کر رہے ہو سب سے پہلے میں شہادت پیش کروں گا کیوں وجہ سن لو اس لیے کہ اکبر تم تو میرے آقا کی آنکھوں کا نور ہو شہید ہو گئے تو میرے آقا کی بینائی چلی جائے یہ دونوں گفتگو چل رہی تھی ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا ایک 13 سال کا بچہ باہر نکلا آپ کے مرنے سے ہاں میرے چچا ہو گئے کی کمر ٹوٹ جائے آپ کے مرنے سے میرے چچا سب سے پہلے میں شہادت پیش کروں گا اس لیے کہ میں یقین آسان نہیں تھا سجاد کے لیے اس طریقے سے قافلے کو لے کر جانا آسان نہیں تھا روایت یہ کہ 3 مرتبہ پوچھا گیا تھا کہ جناب سید سجاد سے مولا سب سے بڑا مصیبت کا وقت کیا پڑا تو یہ نہیں تھا کہ جب علی اکبر شہید ہوئے یہ نہیں کہا جب چچا عباس واپس نہیں آئے یہ نہیں کہا کہ میرا بابا جب رخصت ہو کے جا رہا تھا بلکہ سید سجاد نے کہا پہلا شام یعنی بازار شام وہ بازار شام جس میں سید سجاد فرماتے ہیں مولا کہتے ہیں بازار شام میں نامحرموں کا اتنا مجمع ہماری بیویوں میں بالکل قریب نہیں اگر آپ بھی آپ متوجہ نہیں ہوئے تو میں اور آپ کے جذبات کو کربلا سے منسلک کر دوں اگر کوئی ایسا راستہ ہو کہ جس پہ بہت سارے نامحرم لڑکے بیٹھے ہو تو آپ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ اس راستے سے نہیں گزرتے کہ میری نامحرموں کی نظریں نہ پڑ جائے آپ راستہ بدل دیتے ہو ہائے سید سجاد وہ بازار شام وہ بے پردہ بیویاں آسان نہیں تھا اب سمجھ میں آیا یہ بازار شام کون سا بازار تھا اور سید سجاد نے کہا شام یعنی بازار شام یہ وہی بازار شام تھا کہ جس میں گھر میں کھڑی گھر کی چھتوں میں کھڑی ہوئی عورتیں بیویوں پر آگ برسا آگ کے گولے پتھر بھی پھینک رہی تھی آگ کے گولے بھی پھینک رہی تھی سید سجاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے میری طرف آگ
مصیبت کا شہر، دربار شام یعنی مصیبتوں کا دربار، دوسرا شام یعنی دربار شام اس لیے کہ یہ وہی دربار تھا جس میں شرابیوں کا مجمع، کرسی نشین شرابیوں کا مجمع بیٹھا ہوا اور اہل بیت کے گھر کی بیویاں ایک مرتبہ جناب سکینہ اور سید سجاد بھیا سجاد سنو یہ جملہ سنو، گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے بھیا سجاد میں نے تو سوچا تھا کہ ہمیں قیدی بنایا جائے گا، یہاں آ کے پتا چلا کہ مجھے کلیسی میں سیدے سجاد نہیں پڑ گئی، بھیا مجھے کلیسی میں مت بیٹھنا، سمجھ میں آیا؟ دربار شام یہ وہی دربار تھا جس میں تخت پہ بیٹھا ہوا یزید، تخت میں عزیر کا سر، یزید کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جسے حسین کے چہرے دربار میں بیٹھا ہوا ایک صحابی رسول، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اے یزید خبردار اس لکڑی کو اس طرح سے دور کر دے، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے رسول کو کسی ہونٹوں کو چومتے ہیں، کسی ہونٹوں کو چومتے تھے۔ تیسرا شام سنو سب میں دعا، تیسرا شام یعنی زندہ شام، وہ زندان کہ جس میں اتنی تاریخی وہ زندان کہ جس میں بیویاں پیر پھیلا کے سو بھی نہیں کرتے، وہ زندان، ہاں وہ زندان کہ جس میں وہ سکینہ کہ جسے اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی، وہی سکینہ پتھر میں سر رکھ کے سو رہی، وہ زندان کے اس سجاد نے کہا زندان شام، اس لیے کہ یہی زندان تھا، تم نے بھی میتیں دفن کی ہیں، میت کو قبر میں اتارنے کے لیے تم سے کم لوگوں نے ایک میت کو اوپر سے دے دوسرا قبر میں اتارے، ہتکڑیوں میں میت دفن کرے تو کیسے ایک بات دیتے ہیں، اے خوبی اماں تم سکینہ میرے ہاتھوں پہ رکھ دو، میں سکینہ کو دفن کر دوں گا، قبر میں اتارے تو ہاتھ نہ اتارے، میری امانت ہو گئی اللہ